اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا لازمی، اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجیے گا صدقے جاری سمجھ کر۔ جو یہ آیات پڑھ رہے ہیں اس میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 کی آیات نمبر 127 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیاتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ تفسیر ہے، اس کی تشریح نہیں فرمائے گی کہ عورتوں کے معاملے میں لوگ کیا پوچھتے تھے، مگر آگے چل کے جو فتویٰ دیا گیا اس سے سوال کی نوعیت خود واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اصل استثناء کا جواب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے، جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ابتدائی 2 رکوعوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطور خود چھیڑ دیا گیا۔ اس آیات کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں تم ان سے نکاح کرنے کی، یا کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ بدسلوک ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے، تاکہ اس کا کوئی ایسا سردھرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو۔ ان احکام کی طرف جو اسی صورت کے پہلے اور دوسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تلقین کی ہے، یتیم اور مسکین بچوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بار تلقین کی ہے۔ قرآن شریف میں آپ دیکھ لیں حقوق العباد کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔